انتہائی واجب الاحترام عزیز بھائیوں دوستو، السلام علیکم۔ ماہ سفر دی آخری طریقہ نے اور اس کے بعد مسلمان کی عید دا مہینہ ربیع الاول شریف دی آمد دی۔ اس مبارک مہینے دی 25 تاریخ اور جمعۃ المبارک سفر آپ کا وصال ہے امام اہل سنت مجدد دین ملت حامی سنت فاتح نجدیت عاشق مصطفیٰ الحافظ القاری حضرت پیر طریقت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہ کا تسی سلام پڑھتے ہو جمعے تو بعد مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آج خیال ہے کہ آپ کا ہی تذکرہ ہو جائے، کیونکہ جو کم امام اہل سنت نے کیتے ہیں کوئی دنیا کا تعلق نہیں کر سکے۔ آپ نے پوری زندگی کے اندر 1000 کتابیں لکھی ہیں، 1000 کتاب پوری زندگی کے اندر، اور آپ کی کل زندگی بھی 65 سالہ ہوئی۔ اس 65 سالہ زندگی کے اندر آپ نے ایک نماز بھی نہیں قضا ہوئی، اور اللہ دے رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علماء دے بارے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت دے جو علماء نے ان نبیاں دے وارث ہوں گے۔ میری امت دے جو علماء نے ان نبیاں دے وارث ہوں گے۔ اور ایک موقع تے حضور نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل،
فرمایا کہ میری امت دے جو علماء نے وہ بنی اسرائیل دے نبیاں طرح ہوں گے۔ حضور نے اپنی امت دے جو عالم نے علم پڑھن والیاں دے بارے فرمایا کہ جس شخص نے بھی کسی عالم دین دی زیارت کی تھی وہ سمجھ لے کہ انہیں مصطفیٰ دا دیدار کیتا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی عالم دین نال مصافحہ کیتا وہ سمجھ لے کہ انہیں مصطفیٰ کریم نال مصافحہ کیتا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو کسی عالم دی مجلس دے اندر بیٹھا وہ سمجھ لے کہ وہ مصطفیٰ دی مجلس دے اندر بیٹھا، اور جو مصطفیٰ دی مجلس دے اندر بیٹھا وہ سمجھ لے کہ وہ جنت دے اندر بیٹھا۔ حضور نے اپنی امت دے علماء دی بڑی شان بیان فرمائی۔ ایک موقع تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزاں نو دیکھنا عبادت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آقا وہ کیڑیاں چیزاں نے کہ جنہاں نو ویکھیے تے رب دی عبادت دے اندر شامل ہو جائیے؟ فرمایا کہ پہلی چیز یہ کہ رب دا گھر ویکھو گے تے وہ عبادت دے اندر شامل ہے، چاہے پڑھو یا نہ پڑھو انہوں ویکھنا ہی عبادت ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ دوسری چیز کہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا یہ بھی عبادت دے اندر شامل ہے۔ تیسرا میرے حضور نے فرمایا کہ صاحب علم کسی عالم دین دا چہرہ دیکھنا یہ بھی عبادت دے اندر شامل ہے۔ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزاں ایسیاں نے کہ انہاں نو ویکھو گے تو رب دی عبادت دے اندر شامل ہو جاؤ گے۔ تو حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، بریلی قصبہ سی لیکن وہ بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے، محلہ جسولی ہے، انڈیا دے اندر 1272 ہجری اور 10 شوال المکرم حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ دی ولادت بعد شہادت ہوئی، اور آپ جب 4 سال دے ہوئے تھے آپ نے قرآن پاک نو ناظرہ پڑھ لیا، اور 13 سال دی عمر دے اندر آپ نے بہت سارے علوم جو سن وہ حاصل کر لے سن، اور 13 سال دی عمر دے اندر ہی آپ نے علمی فتاوہ دینے شروع کر چھڑے سن، اور آج پوری امت ایک بہت بڑا احسان اعلیٰ حضرت نے کیتا ہے کہ فتاوہ رضویہ بعضاں نے 30 جلد، بعضاں نے 32، بعضاں نے 34 جلداں وچ چھاپیا انہوں۔ دنیا دا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو مسئلہ اللہ دے قرآن وچ ہوئے یا زبان مصطفیٰ وچ ہوئے، امام اہل سنت نے اس فتاوہ رضویہ دے اندر درج فرمایا، اور پھر امام اہل سنت نے پوری قوم تے سب تو بڑا جو احسان کیتا اللہ دے قرآن دا ترجمہ کیتا، جس ترجمے دا نام ہے کنز الایمان، ایمان دا مغز۔ بہت سارے علماء نے، دیوبندیاں نے، اہل تشیعہ نے، بہت سارے اہل حدیثہ نے ترجمہ کیتا ہے بسم اللہ شریف دا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ قرآن پاک کھولو، بہت سارے لوگوں نے یہ ترجمہ کیتا ہے تو شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، لیکن امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے جب ترجمہ شروع کیتا نے تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ آپ نے لفظ شروع درمیان وچ لے گئے اور اللہ دی ذات کو سب تو پہلے آپ لے آئے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ سب تو پہلے اللہ دی ذات سی، اس وقت کوئی چیز نہیں سی جدو رب دی ذات سی۔ آپ نے جدو ترجمہ کیتا کنز الایمان شریف دا تو آپ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ امام اہل سنت کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان شریف، بہت سارے لوگ صاحب علم، صاحب محبت اور عاشق مصطفیٰ ہمیشہ انہوں دی کوشش ہوتی ہے کہ جدو اسی اپنے گھروں میں دھیاں نو ودا کریے امام اہل سنت کا ترجمہ بطور تحفہ دئیے، اور دیا کرو۔ آپ پڑھو گے، دھیاں پڑھن گے، پتر پڑھن گے، تہاڈا ایمان تازہ ہوئے گا۔
کیونکہ امام اہل سنت نے ایک موقع تے فرمایا کہ لوگوں پورا قرآن ہی شان محمد مصطفیٰ ہے، کوئی سورت اور کوئی سپارہ اور کوئی رکوع کوئی آیت ایسا نہیں کہ جس کے اندر رب نے شان مصطفیٰ نہ بیان فرمائی ہو۔ اور حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ دی شان تو بھی قربان جائیے، آپ نے حضور دے بچپنے تو لے کے جوانی تک اور جوانی تو لے کے بڑھاپے تک حضور دی پوری زندگی دے اوپر آپ نے سلام لکھ چھڑیا، پوری زندگی تے سلام لکھ چھڑیا۔ حضور بیٹھے نے سلام لکھ دیتا، حضور کھڑے نے سلام لکھ دیتا، حضور سفر وچ نے سلام لکھ دیتا۔ امام اہل سنت دا پوری قوم تے احسان ہے۔ اور میں ایک دن میں کسی دا نام نہیں لینا چاہتا، ایک بہت بڑا آدمی سی، حضور دی سنتوں دے چہرے تے سی، لیکن وہ سلام نہیں پڑھتے سن۔ وہ کہندا ہے کہ جدوں میں روضہ رسول تے پہنچیا نے تے میرے دل وچ خیال آیا کہ میں وہ سلام کیوں نہ پڑھا جو سلام امام احمد رضا خان پڑھتے سن۔ کہندا میں سارے دن ہی گنگناتا رہا، اور جدوں رات ہوئی میں ستا تے خواب دے اندر مدینے دا تاجدار آ گئے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حضور دی زندگی دا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھڑیا جہدے تے آپ نے سلام نہ لکھ دیتا ہو۔ حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو آپ اس کائنات دے اندر آپ نے قدم رکھیا، امام اہل سنت کہندے نے کہ حضور دے قدم لگن دی دیر سی سارا جہان ہی روشن ہو گیا، اور آپ نے پھر قلم اٹھائی اور لکھیا کہ جس سہانی گھڑی چمکتے بکا چاند، اور جس سہانی گھڑی چمکتے بکا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ سارے مل کے پڑھ لو، عقیدے تو پڑھو کہ میرا سلام میرا نبی سن رہا مصطفیٰ جانے ہو سلام شمع بز میں دان، سلام شمع بز میں دان۔ اور پھر آپ نے اس پوری تاریخی دنیا نے دیکھ کے کیا کہ جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے، اور جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے، اس چمکوانے رنگ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے کو سلام شمع بز میں دان۔ اور پھر امام اہل سنت نے جدو حضور دی آمد اس کائنات دے اندر ہوئی نے تو حضرت سیدنا عبد المطلب کہندے نے کہ میں کعبے دا طواف کر رہا سی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ دے دادا جان سن، حضرت امام اہل سنت نے بھی لکھیا اس واقعہ نو، اور حضرت عبد المطلب کہندے نے کہ میں کی ویکھ رہا کہ کعبہ جدھر آمنہ دا لال آیا سی ادھر جھک کے سجدہ کر رہا سی۔ اور پھر امام اہل سنت نے کیا خوبصورت نقشہ بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، اور جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے کو سلام شمع بز میں دان۔ اور پھر امام اہل سنت نے ایک بڑی خوبصورت حدیث بیان فرمائی کہ جدو سیدہ حلیمہ سعدیہ در آمنہ تے پہنچی نے، حضور پنگوڑے دے اندر لیٹے سن، چہرہ رسول تے کالی کملی سی، سیدہ حلیمہ نے دروازہ بجائے، اجازت ملی، اندر چلی گئیاں۔ آپ پنگوڑے دے اندر سن، سیدہ آمنہ نو کہنے لگے جے اجازت ہوئے میں دا دیدار نہ کر لیا۔ سیدہ نے کیا کر لو؟ حضرت سیدہ
حلیمہ سعدیہ کہہ دیا نے کہ جدو حضور دے چہرے تو میں کالی کملی اٹھائی تے حضور تبسم فرما رہے سن، مسکرا رہے سن، حضور مسکرا رہے سن۔ اور امام اہل سنت نے کیا خوبصورت پھر کلم لکھا، آپ نے پھر بڑی خوبصورت اس موقع تے ایک شعر لکھا۔ اور پھر اسی طرح امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی جدو حضور معراج دی رات گئے، آپ نے پھر بھی قلم اٹھایا لکھیا کہ شب اسرا کے دلہ بدائیں درو نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے کو سلام شمع بزم امام اہل سنت نے شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 65 سالہ زندگی میں 2 مرتبہ حج کیتے سے، اور جب آپ حج پڑھ کے سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر پہنچے تو خیال سی کہ حضور نال ملاقات کرنی ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نال ملاقات کرنی ہے۔ آپ سب تو پہلے غسل فرمایا، کپڑے تبدیل کیتے، وضو کیتا، خوشبو لگائی، دربار مصطفیٰ دے اندر چلے گئے، ساری رات حضور دے دربار دے اندر سلام پڑھتے رہے، آقا علیہ السلام دی عظمت اور شان بیان کرتے رہے۔ اور جس ویلے رات گزر گئی حضور نال ملاقات نہ ہوئی، شام ہوئی دوسرے دن تو خیال سی کہ آقا جدے گھر آئیے گھر والا ملے نا تے بڑا تجسس اور بڑا اشتیاق ہوتا ہے، تے میں تے حضور جانا کوئی نہیں جب تک تسی ود دعا دا مکھڑا نہ دکھاؤ۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حضور دے دربار میں کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ نے سلام لکھیا، سب سے اولا ہو اعلیٰ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیار، اور دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا۔ اور کہنے لگے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ اور حضرت امام اہل سنت عشاء دی نماز پڑھ لی اور پھر حضور دے دربار وچ کھڑے ہو کے سلام ہی پڑھتے رہے۔ اور جدو سلام پڑھتے ہیں ایک دل وچ خیال آیا، احمد رضا دوجی رات تے حضور نال ملاقات ہوئی کوئی نہیں، کیویں کم بننا ہے؟ آپ نے پھر روزہ رسول تے کھڑے ہو کے ایک نعت بھی لکھی ہو، میں پڑھنا چاہنا کہ اعلیٰ حضرت حضور مخاطب ہو کے کی کہہ رہے سن، وصول لزار پھرتے ہیں یا رسول اللہ، وصول لزار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ اور پھر اپنے آپ کو مخاطب ہو کے کہنے لگے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اور دوسرے کتے ہزار پھرتے ہیں، اور کیوں تجھ سے کیوں کوئی پوچھے تیری بات رضا، اور تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ امام اہل سنت نے کیا کہ میرے ورگے کمینے بڑے بڑے گلیاں وچ پھردے نے، بڑے بڑے تاجہ والے پھردے نے، امام محمد رضا تیرے ورگے کتے تے لکھاں حضور دی گلیاں وچ پھردے نے، پتہ نہیں حضور نو تیرا آنا پسند بھی آیا یا نہیں آیا۔
اہل سنت امام کہندے نے کہ میں نات پڑھدیاں چوکٹ مصطفیٰ تے سو گیا، میری قسمت جاگی کہ خواب دے اندر مدینے دے تاجدار تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا امام اہل سنت نات تے پڑھ کے سنا، اور حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو حضور دا مکڑا دیکھیا، حضور دیاں زلفاں ویکھیاں، والضحیٰ دا چہرہ دیکھیا، آپ تڑپتے رہ گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس غلام نے ایسی حضور دا دیدار کیتا، اور دیدار کرن تو بعد جدو آپ دی اکھ کھلی تو آپ دی زبان تے حضور دی نہ جاری سی۔ کئیاں نے کیا کہ امام محمد رضا خان تو بڑا خوشحال ہے، بڑا خوش ہے، تیرے چہرے تے چمک ہے، دھمک ہے، کی ہویا ہے، کیویں کم بنیا ہے؟ تو آپ نے اسی جگہ تے کھڑے ہو کے حضور دی کی نعت لکھی، کہنے لگے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا، سارے مل کے پڑھو، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور امام اہل سنت بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ایک باری لوگوں نے کیا کہ امام اسی قرآن بھی سننے تے سننا بھی تیری زبان وچوں، تراویاں پڑھنیاں نے تے پڑھنیاں بھی تیرے پیچھے نے۔ امام صاحب نے کیا کہ میں تے حافظ قرآن نہیں۔ لوگوں نے کیا حضور سانو تو نہیں پتا سی تواڈے پیچھے تراویاں پڑھنیاں نے۔ آپ نے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کیتا تے شام تک ایک سپارے نو حفظ یاد کر لیا آپ نے، اور آپ نے 30 راتاں دے اندر اللہ دے قرآن دے 30 سپارے حفظ سنا چھڑے سی۔ اتنے بڑے عاشق رسول سن۔ اور ایک موقع تے امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کہنے لگے کہ میری رگ رگ وچوں عشق مصطفیٰ دی آواز، فرمایا کہ میرا دل کڈو نے، اور میرا دل کڈ کے باہر رکھو، باہر رکھ کے اس دل دے 2 ٹکڑے کرو گے، ایک ٹکڑے وچوں لا الہ الا اللہ دی آواز آئے گی، دوجے ٹکڑے وچوں محمد رسول اللہ دی آواز آئے گی۔ ایسے عاشق مصطفیٰ سن امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ اسی مبارک مہینے دی 25 سفر نو آپ دا وصال مبارک ہے، جمعۃ المبارک دا دن سی۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ہوئے، اور 2:38 65 سالہ زندگی دے اندر آپ دنیا فانی تو چلے گئے سن۔ اور آج بھی آپ دا مزار اقدس بریلی شریف ہندوستان دے اندر، پوری دنیا دے اندر آپ دا فیض ہے۔ آخری بات میں سنانا چاہنا، انڈیا دے اندر والی ریاست جدو بر صغیر پاک و ہند نو آزادی ملی، ایک ریاست دے بادشاہ نے کیا کہ اے اعلیٰ حضرت تو قصیدے بڑے اچھے لکھنا ہے، نعتاں بڑیاں اچھیاں پڑھنا ہے، تو میں چاہنا کہ میری شان میں کوئی قصیدہ لکھ تاکہ رہندی دنیا تک وہ قصیدہ چلتا رہے۔ امام اہل سنت نو پیغام دیتا کہ میری شان میں کوئی قصیدہ لکھ دو۔ امام اہل سنت نے رکا پڑھ کے اور پڑھن تو بعد وہ جواب لکھ دیتا۔ جواب کی لکھیا؟ امام صاحب نے کی کیا؟ کروں مدح اہل دبل۔ امام صاحب کی کہہ رہے ہیں والی ریاست نو، کروں مدح اہل دبل، رضا پڑے اس بلا میں میری بلا۔ آپ کہندے نے کروں مدح اہل دبل، رضا پڑے اس بلا میں میری بلا۔ پھر مخاطب ہو کے کی کیا؟ آپ کہتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارانہ نہیں۔ آپ نے کیا والی ریاست
میرا سودا تے بازار مصطفیٰ بھی چھوڑ چکیا، میں تے وک چکیا، میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا بلکہ ہر کام وچ مصطفیٰ دی مرضی کرنا۔ ایسے عاشق رسول سن حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شامی ایک بزرگ نے واقعہ لکھے ملفوظات اعلیٰ حضرت دے اندر، کہندا کہ میں رات نہیں سی بلکہ دن سی، میں دنے سو گیا، میری قسمت جاگی کہ خواب دے اندر مدینے دا تاجدار آ گیا۔ اس شامی کہندے نے کہ میں جدو حضور دا مکڑا ویکھیا دیدار کیتا نے، سرکار اپنے سنگیاں دے نال بیٹھے ہوئے سن اور چہریاں تے اداسی سی اور اس انداز میں بیٹھے سن کہ جویں کسی دا انتظار کری رہے۔ شامی بزرگ کہندے نے کہ میں حضور دے دربار دے اندر لب کشائی کیتی، آقا جی اجازت ہوے تے میں سوال کر سکنا؟ حضور نے فرمایا کر۔ کہنے لگے آقا اچھے رہے تے بڑی اداسی ہے اور آپ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ حضور نے فرمایا شامی بزرگ میرے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں کا انتظار کر رہا ہوں، انہوں کا وصال ہو چکے ہیں۔ شامی بزرگ کہندے نے کہ جدوں میں پتہ کرایا واقعی امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکے۔ حضور دے جڑے عاشق نے اللہ دی قسم جدوں قبر بھی جاندے نے تے قبر انہاں دا استقبال کرتی، قبر استقبال کر دی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو۔ اور امام احمد رضا خان جیسا عاشق کہ جنہیں ساری زندگی ذکر خدا تے عشق مصطفیٰ بھی گزار سکے، اور جتنا کم امام احمد رضا خان بریلوی کر گئے نے میں سمجھنا کہ ساڈے عقیدہ اج پختے نے پکے نے آپ دی وجہ تو پکے۔ آپ نے ہمیشہ ون کٹ چھڈی اور سارا قرآن دا جو ترجمہ وے آپ نے ہمیشہ ترجمہ بھی عشق مصطفیٰ بھی ڈب کے لکھیا۔ کنز الایمان شریف پڑھیا کرو، تہاڈے ایمان مضبوط ہو، تہاڈا عقیدہ مضبوط اور پختہ ہوئے گا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ بھی دعا ہے کہ مولا میری اور آپ دی حاضری قبول فرمائے۔